اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ جو ہم کام دن میں اچھائی کے کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اچھے کام کرنے چاہیے، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، جس میں کوئی لالچ نہ ہو کہ بھئی یہ میں بعض اوقات انسان کیا کہتے ہیں اس کو، منت مان لیتا ہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، وہ تو اس نے دنیا میں اس پہ اجر حاصل کر لیا اور ثواب بھی ملے گا، کہ اس نے اللہ پہ تقویٰ کیا اور اللہ پہ اس کے ساتھ منت بانی، اور اس کی جب منت پوری ہو گئی تو اس نے اللہ کی راہ میں اپنا جو بھی عہد تھا وہ پورا کیا۔ لیکن کچھ ایسی عبادات ہوتی ہیں، ایسے نیک کام ہوتے ہیں جس میں محض اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس میں کچھ دکھاوا شامل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تین دوست، یہ مکہ یہ مدینہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ مضافات، یعنی مکہ مدینہ کی مضافات دور دراز کے علاقوں میں تھا پہاڑی علاقہ۔ تو وہ تینوں دوست عبادت کی غرض سے وہ ایک پہاڑ میں چلے گئے اور وہاں اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ کوئی نفل پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی ذکر اذکار میں مصروف تھا، کہ اچانک، یعنی وہ تنہائی چاہتے تھے کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا جائے، کہ اچانک نہ جانے زلزلہ آیا، ہوا چلی تیز، طوفان آیا، کیا چیز آئی کہ ایک پتھر جو تھا وہ لڑک کر آگے آیا تو غار کا دروازہ بند ہو گیا، اب ان کا نکلنا ناممکن ہو گیا۔ یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، تو جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے نیا ہو جائے گا، جنہوں نے سنا ہوا ہے ان کے لیے ریفریش ہو جائے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، کیوں نہ جو خالصتاً ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اس کا ذکر کریں، تو شاید ہماری مصیبت ٹل جائے، ورنہ ہم تو بھوکے پیاسے غار کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر سب سے پہلے ایک شخص نے، تینوں میں سے ایک نے یہ کہا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کو وہ عبادات یاد کرائیں، اللہ کو تو یاد ہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، اپنی وہ نیکیاں یاد کرائی جائیں جس سے محض اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو پہلے شخص نے یہ کہا کہ یا اللہ، تو بخوبی جانتا ہے کہ میں بہت مالدار، بہت امیر اور بہت مال و دولت کا مالک تھا، اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی پر میری نظر پڑی تو میں نے سارا کچھ اس پہ لٹا دیا، سب کچھ اس پہ لٹا دیا۔ تو بہرحال نیت میری بری تھی، میں نے بری نیت کے ساتھ وہ سارا میں پیسہ جو تھا وہ اس پہ لٹا دیا، لیکن جب برائی کا وقت آیا وہ بھی تیار تھی، میں بھی تیار تھا، لیکن مجھے تیرا خوف آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی میں نے وہ گناہ کبیرہ نہیں کیا۔ یا اللہ وہ میری نیکی قبول کر لے، وہ میں نے تیرے خوف سے وہ برا کام نہیں کیا تھا۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا ہل گیا، تھوڑا سا ہل گیا، یعنی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی تھوڑی ساری آنی شروع ہو گئی۔ دوسرے شخص نے یہ کہا کہ میرا کام کھیتی باڑی کا ہے، اور میں کافی زیادہ کھیتی باڑی، یہی میرا چونکہ ذریعہ معاش تھا، تو کافی میرے پاس
ملازم تھے۔ ایک دن میں سب کو مزدوری دے رہا تھا، تو جو مزدوری بنتی تھی میں وہ دیتا رہا، سب کو دیتا رہا۔ تو ایک آیا مزدور، تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے مجھے سب سے مشکل کام کیا تھا، اور وہ میں نے مشکل کام بڑی خوش اسلوبی سے کیا، اور وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا بات آئی، میں نے کہا کہ نہیں، کام ایک جیسے ہی ہے، تم نے ٹائم اتنا ہی کیا ہے، کام اتنا ہی کیا ہے۔ تو میں نے اس کو پیسے نہ دیے، اور وہ بھی ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے پیسے دینے چاہیے تھے۔ تو میں اس کے جو پیسے تھے وہ میں نے سائڈ پہ رکھ لیے اور اس کو کاروبار میں لگا دیے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد وہ شخص آیا کہ چلو جتنے بندے میرے اس دن مجھے تم دے رہے تھے وہی مجھے پیسے میرے واپس کر دو۔ تو وہ والی بات جو تھی، میں تو جیسے منتظر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کی رقم سے جو کاروبار کیا تھا، تھوڑی ساری رقم کے ساتھ کاروبار کیا تھا، اب وہ بہت بڑی رقم بن چکی تھی۔ میں نے وہ ساری رقم یا اللہ تیری رضا کی خاطر وہ اس بندے کو دے دی، اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یا اللہ، یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے اگر یہ میری ادا پسند ہے تو خدا را یہ پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر اور زیادہ سرک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ تینوں باہر نکل سکتے۔ اب تیسرے شخص نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا کی، ذکر کیا، اپنی نیکی کا ذکر کیا کہ یا اللہ، ایک دفعہ میرے بوڑھے ماں باپ رات کا کھانا لے کر میں ان کے لیے گیا تو وہ سو چکے تھے۔ تو اس نیت سے کھانا میں نے ان کے سرہانے یا نزدیک نہیں رکھا کہ کہیں کوئی جانور اس کھانے میں کوئی چیز، کچھ زہر نہ شامل ہو جائے اور میرے ماں باپ کو نقصان نہ پہنچے۔ تو میں ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ یا اللہ، وہ میں نے نیکی خالصاً تیری رضا کے لیے کی تھی، اب اگر تجھے قبول آ گئی، قبول کر لیے میری نیکی، تو یا اللہ یہ پتھر کو ہٹا دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پتھر مکمل طور پر پیچھے ہٹ گیا، راستہ کھل گیا۔ تو یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سم اپ کریں آپ بھی، کہ یہ نیکی جو ہوتی ہے ایک تو ضائع نہیں جاتی، اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے۔ میں کبھی کبھار تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو جاتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو محض دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ دینی ہو تو گو کہ اعلانیہ منع نہیں ہے، صدقہ اعلانیہ دینا منع نہیں ہے، کسی بیٹی کا جہیز اعلانیہ دینا منع نہیں ہے، کسی کے کام آنا اعلانیہ منع نہیں ہے، لیکن جن کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ دکھاوا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو محض دکھاوے کے لیے کہ جی فلاں تاریخ الحاج صاحب زکوٰۃ اتنے بجے تقسیم کریں گے، اور وہ میں پرانی باتیں بھی کرتا ہوں، جب ٹانگے پہ ڈھول بجا کر اعلان کیا جاتا تھا، پھر بعد میں رکشوں پہ آ گیا، پھر مساجد میں اعلان شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دکھاوا ہے۔ تو اس نیکی کی خاطر انہوں نے دنیا میں اجر لے لیا، دکھاوا کر لیا، لیکن اللہ کی رضا تو نہ ملی نا۔ یہ تو ان کو دنیا کہے گی واہ جی واہ، الحاج صاحب بڑے شاندار انسان ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو جی بھر کے دیتے ہیں، لٹاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں کوئی اجر نہیں۔ دنیا میں تو فائدہ شہرت ہے، آخرت میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کچھ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کچھ کر گزریں جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کبھی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، آزماتے ضرور ہیں، لیکن مخلص عبادت، مخلص نیکی
اس کا اجر اور ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور خالص نیت کے ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔